بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور اعلان نبوت سے کچھ عرصہ قبل مکہ مکرمہ ایک ایسی ہولناک اور خون ریز جنگ کے دہانے پر پہنچ چکا تھا جو سالوں تک جاری رہ سکتی تھی۔ وجہ کوئی بہت بڑا سیاسی اختلاف نہیں بلکہ ایک مقدس پتھر حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا شرف تھا۔ ہر قبیلہ اس عظیم سعادت کے لیے مر مٹنے کو تیار تھا۔ پھر کیسے ایک 35 سالہ جوان جس کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا نے اپنی بے مثال حکمت اور دانشمندی سے نہ صرف اس تصادم کو روکا بلکہ تمام قبائل کو ایک پرچم تلے متحد کر دیا۔ آئیے جانتے ہیں اس ایمان افروز واقعے کی مکمل داستان۔ اعلان نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی، مکہ میں ایک شدید ترین سیلاب آیا۔ اس سیلاب نے خانہ کعبہ کی پرانی اور بوسیدہ عمارت کو شدید نقصان پہنچایا اور اس کی دیواریں گرنے کے قریب ہو گئیں۔ قریش مکہ نے فیصلہ کیا کہ کعبۃ اللہ کی عمارت کو ڈھا کر اسے ازسر نو تعمیر کیا جائے۔ انہوں نے یہ عہد بھی کیا کہ اس کی تعمیر میں صرف اور صرف حلال مال استعمال کیا جائے گا، جس میں سود، چوری یا ظلم کا 1 روپیہ بھی شامل نہ ہو۔ تمام قبائل نے مل کر کام شروع کیا۔ ہر قبیلے کو عمارت کا ایک حصہ تعمیر کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ کام بہت خوش اسلوبی سے جاری تھا، لیکن کسی کو خبر نہ تھی کہ ایک بڑا امتحان ان کا منتظر ہے۔ جب کعبہ کی دیواریں بلند ہو گئیں اور حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرنے کا وقت آیا تو ایک عظیم تنازع کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کے سردار کی یہ خواہش تھی کہ یہ مقدس اور برکت والا کام صرف وہی انجام دے تاکہ تاریخ میں اس کا نام سنہرے حروف سے لکھا جائے۔ یہ بحث اتنی بڑی کہ بات گالی گلوچ سے نکل کر ہتھیار اٹھانے تک جا پہنچی۔ بنو عبدالدار اور بنو عدی جیسے قبائل نے ایک پیالے میں خون بھر کر اس میں اپنی انگلیاں ڈبوئیں اور قسم کھائی کہ ہم حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے اپنی جانیں دے دیں گے، لیکن کسی دوسرے قبیلے کو یہ موقع نہیں دیں گے۔ 4 دن تک کعبے کا صحن تناؤ اور خوف کا مرکز بنا رہا۔ ایسا لگتا تھا کہ مکہ میں ایک ایسی خانہ جنگی شروع ہونے والی ہے جو سب کچھ تباہ کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت رہی ہے کہ وہ اپنے رسول کو ہمیشہ وہی معجزہ عطا فرماتا ہے جس فن میں اس زمانے کے لوگ خود کو ماہر سمجھتے ہوں، تاکہ وہ مان سکیں کہ یہ انسانی بس کی بات نہیں بلکہ خدا کا امر ہے۔ 5ویں دن قریش کے سب سے معمر اور عمر رسیدہ شخص ابو امیہ بن مغیرہ نے ایک تجویز پیش کی۔ اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، آپس میں لڑنا بند کرو۔ کل صبح جو شخص سب سے پہلے اس مسجد یعنی حرم کے دروازے سے داخل ہوگا، ہم اسی کو اپنا ثالث یعنی جج مان لیں گے، اور وہ جو فیصلہ کرے گا ہم سب کو قبول ہوگا۔ سب سردار اس بات پر راضی ہو گئے۔ اگلی صبح تمام سرداروں کی نگاہیں حرم کے دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں کہ دیکھیں کون داخل ہوتا ہے۔ اچانک وہاں سے رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے۔ جیسے ہی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، پوری وادی مکہ نعروں سے گونج اٹھی۔ لوگ پکار اٹھے، یہ امانت دار ہیں، ہم ان سے راضی ہیں،
یہ محمد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، صداقت اور ایمانداری پر پورا مکہ بغیر کسی شک و شبے کے اعتماد کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جھگڑے کی تفصیل بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک قبیلے کا انتخاب کر کے دوسروں کو ناراض نہیں کیا، بلکہ ایک ایسا فیصلہ سنایا جس نے رہتی دنیا تک کے لیے دانش مندی کی مثال قائم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک چادر لا کر دو۔ چادر لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا اور چادر کے بالکل درمیان میں رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر قبیلے کا سردار اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لے۔ تمام قبائل کے سرداروں نے چادر کے کونے تھام لیے اور مل کر حجر اسود کو اس کی جگہ تک بلند کیا۔ جب پتھر اپنی جگہ کے قریب پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور دیوار کعبہ میں صحیح مقام پر نصب کر دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حیرت انگیز حکمت عملی نے نہ صرف ہر قبیلے کو عزت اور شمولیت کا احساس دیا، بلکہ ایک بہت بڑی خون ریز جنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، فہم اور مدبرانہ انداز فکر، جس کی گواہی بعثت سے پہلے بھی پورا عرب دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن، محبت اور حکمت کے سب سے بڑے پیکر تھے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب معاملات فہم، انصاف اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی نیت سے طے کیے جائیں تو بڑے سے بڑا تنازع بھی محبت میں بدل جاتا ہے۔ اگر آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خوبصورت اور سبق آموز واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔